انفو ایٹ معراج کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، برطانوی صحافی لورن کے قبول اسلام کا واقعہ جسے جان کر آپ کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ لورن پیشے کے لحاظ سے صحافی ہے جن کا شمار دنیا کے مشہور صحافیوں میں ہوتا ہے۔ لورن برطانیہ کے ایک امیر کبیر خاندان میں پیدا ہوئی۔ دولت، عزت، شہرت سب اس کے قدموں میں تھا۔ بچپن سے ہی اس کے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زہر بھرا گیا تھا۔ لورن بھی باقی غیر مسلموں کی طرح یہی سمجھ رہی تھی کہ مسلمان بہت زیادہ ظالم، سفاک اور انسان دشمن قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے اس نے ہمیشہ اسرائیل کے حق میں آواز بلند کی، جبکہ فلسطین کے مسلمانوں کو ظالم کے طور پر رپورٹ کیا۔ لیکن ایک دن لورن کو اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت دکھائی جس کے بارے میں شاید کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوستو، لورن اپنے قبول اسلام کے حوالے سے بتاتی ہے کہ میں نے اسلام مسلمانوں کی محبت اور دوستی میں قبول نہیں کیا۔ مجھے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت رہی۔ نہ جانے کس وقت اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف موڑ دیا۔ اسلام کی جانب میرا یہ سفر نہایت ہی خوشگوار سفر تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کب اس راہ کی مسافر بنی، لیکن میرے ساتھ فلسطین میں پیش آنے والا ایک عجیب واقعہ جس نے میرے دل اور ذہن کے دروازے اسلام کی جانب کھولنے شروع کر دیے۔ دوستو، لورن بتاتی ہے کہ یہ سن 2005 کی بات ہے۔ میں برطانوی اخبار دی میل کے لیے فلسطین کے مغربی کنارے روانہ ہوئی۔ فلسطین جانے سے پہلے میرے دوستوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ وہاں کے مسلمان کافی ظالم ہیں، وہ تمہارا ریپ کر دیں گے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی میں بہا دیں گے۔ وہاں کا بچہ بچہ دہشت گرد ہے جو بم و بارود کو جیبوں میں کھلونوں کی طرح لے کر گھومتے ہیں۔ یہی وجود ہے جو مغربی میڈیا نے لوگوں کے ذہنوں میں بھرا ہے، اور میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھی جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی رحم، کوئی جگہ نہیں تھی۔ چونکہ میں ایک رپورٹر تھی اور یہ میرے کیریئر کا سوال تھا، اس لیے ان تمام خطرات کے باوجود میں نے فلسطین جانے کا فیصلہ کیا۔ میں دل میں سوچتی رہی شاید یہ سفر میرا آخری سفر ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ سفر کے اختتام پر میں فلسطین کے مغربی کنارے اس حال میں داخل ہوئی کہ میرے جسم پر میرا کوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی حکام نے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اسرائیلی فورسز نے میرے سارے کپڑے اتار کر میری تلاشی لی اور جان بوجھ کر تقریباً آدھے گھنٹے تک مجھے ننگا ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھائے رکھا، جبکہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان کو معلوم بھی تھا کہ میں ایک برطانوی اعلیٰ درجے کی صحافی ہوں، جبکہ یہ سارا غیر اخلاقی عمل اسرائیلی حکام جان بوجھ کر میرے ساتھ کرتے رہے۔ میں نے ساری عمر جن کے حق میں آواز بلند کی، ان کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں فلسطین کے مغربی علاقے میں داخل ہوئی۔ اس علاقے میں شدید سردی تھی، چونکہ میرا سوٹ کیس اور ضروری سامان اسرائیلی حکام نے اپنے قبضے میں لیا تھا، اور میں رام اللہ کے علاقے میں شدید سردی سے کانپتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس دوران اچانک ایک فلسطینی خاتون نے میرا ہاتھ تھام لیا اور عربی زبان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے مجھے ایک تنگ گلی میں لے کر گئی۔ سب سے پہلے میرے ذہن نے جو خدشہ جنم لیا تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک فلسطینی خاتون کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہوں۔ میں نے سوچا اب میں زندہ نہیں بچ سکتی، نہ جانے کتنے لوگ میرا ریپ کر کے اس کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ خاتون مجھے ایک مکان کے اندر لے گئی اور کئی منٹ تک میں خاموشی سے اور کانپتے جسم کے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ خاتون الماری میں کچھ تلاش کرتے ہوئے مسلسل مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے سوچا وہ ضرور چھری یا کوئی اور آلہ قتل ڈھونڈ رہی ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس نے الماری سے ایک کوٹ اور ایک حجاب نکال کر میری طرف پیش کیا اور مجھے اشارے سے کہنے لگی، اسے پہن لو۔ یہ منظر دیکھ کر میں کس قدر حیران ہوئی یہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بوڑھی خاتون نہایت شفقت اور محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا اور گرما گرم چائے 2 منٹ میں تیار کر کے لائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ کیا یہ وہی ظالم اور سفاک لوگ ہیں؟ چائے پینے کے بعد وہ خاتون مجھے اس گلی میں چھوڑ کر آئی جہاں سے وہ مجھے گھر لے گئی تھی۔ اس عورت نے مجھے انتہائی گرم جوشی سے بوسہ دیا اور واپس چلی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سارے عمل کے دوران ہمارے بیچ ایک لفظ کا تبادلہ بھی نہ ہوا، کیونکہ مجھے عربی اور اس کو انگریزی نہیں آتی تھی۔ اس واقعے کے بعد میرا دل پگھلنے لگا اور میں تذبذب کا شکار تھی کہ جن لوگوں کو میں ساری زندگی سپورٹ کرتی رہی،
ان لوگوں نے مجھے ننگا کیا اور جن لوگوں سے میں ساری زندگی نفرت کرتی رہی انہوں نے مجھے ننگا ہونے سے بچا لیا، میری بہترین مہمان نوازی کی اور بنا ایک لفظ کہے مجھے وہ محبت دی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ سخاوت اور فیاضی کی ایک بہترین مثال تھی، جبکہ اس کے بعد مجھے وہاں رہتے ہوئے بارہا ایسے موقعوں کا تجربہ ہوا۔ سر سے پاؤں تک برقعے میں ڈھکی مسلم عورت جو خوبصورتی دنیا کے نامحرموں سے چھپا کر رکھتی ہے، جبکہ مغربی دنیا میں جو عورت اپنی جتنی نمائش کرتی ہے اتنے ہی معاشرتی فوائد سمیٹ سکتی ہے۔ اور جب میں 2007 میں لبنان گئی تو وہاں کچھ دن یونیورسٹی کی طالبات کے ساتھ گزارے جو سب باحجاب تھی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مکمل پردے میں، وہ سب انتہائی خوبصورت تھی اور ساتھ ساتھ خود مختار اور صاف گو بھی تھی۔ بہادر و نڈر لڑکیاں مجھے ویسے بالکل بھی نہ لگی جیسا تصور مغربی میڈیا ایک مسلم عورت کا پیش کرتے ہیں۔ جب میرا اس مسلم معاشرے میں میل جول بڑھا تو اسلام سے واقفیت بھی بڑھتی گئی، قرآن سے آگاہی بھی حاصل کرنی شروع کی، اور پھر مسلم امت کی محبت و خلوص مجھے اتنا ملا کہ سمیٹنا مشکل ہو گیا، اور ایک دن میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور پھر میں نے لباس بھی ایک مسلم عورت والا منتخب کیا۔ لورین بتاتی ہے کہ میرے خیال میں جب ایک عورت حجاب کرتی ہے تو اسے بالوں کی آرائش کے لیے زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا پڑتا۔ جب میں نے حجاب کرنا شروع کیا اس وقت سردی کا موسم تھا، مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوئی، ہاں مگر گرمیوں میں حجاب کرنا واقعی ہمت کا کام ہے، اور میں برقعے کو ایک موضوع لباس سمجھتی ہوں۔ جب میں نے حجاب کرنا شروع کیا تھا اس دوران مجھے اپنے پیشے کے حوالے سے بھی تشویش لاحق ہوئی کہ حجاب پہن کر کیا میں اپنی موجودہ پوزیشن برقرار رکھ پاؤں گی، لیکن پھر میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسلام کے کچھ اصول تو اپنا لوں اور کچھ کو چھوڑ دوں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام کو اپنے اندر پورا کا پورا سمو لینے کی کوشش کروں گی۔ ناظرین، یہ آپ بیتی اور قبول اسلام کا واقعہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی بیگم کی بہن یعنی سالی لورین کی ایک بے باکانہ زندگی سے ایک باحجابانہ زندگی کی طرف سفر کی ہے، جو برطانوی صحافی ہے۔ لورین کہتی ہے کہ مجھے اسلام دشمنی کے لیے فلسطین بھیجا گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اسلام میرے لیے آخری تمنا بن جائے گا اور میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور مجھے راہ حق پر قائم رکھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔